ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك ما قال ربنا على لسان نبينا لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين كما قال الله تبارك وتعالى في عظمة شان محبوبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه السلام. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا خير خلق الله. غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد دے غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد دے قبلہ دین مدد دے کعبہ ایمان مدد دے واہ کیا اے غوث مرتبہ ہے اعلیٰ تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا سر بھلا کیا کوئی جانے کہے کیسا تیرا سر بھلا کیا جانے کہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہیں تلوہ تیرا اور تو ہے وہ غوث ہر غوث ہے شہدہ تیرا. سبحان اللہ. بے شک تو ہے وہ غوث ہر غوث ہے شہدہ تیرا تو ہے وہ غیث ہر غیث ہے پیاسا تیرا. بہت اچھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب. اور سارے اغتاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف. بے شک. سارے اغتاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا. بہت اچھا. سبحان اللہ. اور کیا دبے جس پہ ہو حمایت کا پنجہ تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. سبحان اللہ. بہت اچھا. اور الیہ یا مبارک آتی تھی آواز بچپن میں الیہ یا مبارک آتی تھی آواز بچپن میں سمجھ میں آ نہیں سکتا مہمہ غوث اعظم کا. سبحان اللہ. اور جہاز تاجراں گرداب سے فوراً نکل آیا وظیفہ جب انہوں نے پڑھ لیا غوث اعظم کا. سبحان اللہ. اور شفا پاتے ہیں صدہاں جاں بلب امراض مہلک سے عجب دار الشفا ہے آستانہ غوث اعظم کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور سجل ان کو دیا رب نے جس میں صاف لکھا ہے نہ جائے جہنم میں نام لیوا غوث اعظم کا.
واجب الاحترام سادات کرام، علماء ملت اسلام، پیران طریقت، نوجوانان ملت، بانیان جلسہ، معزز بزرگوں، عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ حضرات، آج کا یہ عظیم الشان جلسہ جس کی نسبت شہباز لامکانی، غوث السمدانی، محبوب سبحانی، میرا شاہ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک سے ہے، اور اس نے اتفاق سے انہی کی نسل سے شہزادہ غوث الورا، آبرو سنیت، پیر طریقت، مخدوم گرامی مرتبت، پیر سید تاج حسین شاہ مد ذل العالی کی آمد پر ہے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک برحق۔ آپ نے کائنات میں جلسے تو بہت دیکھے ہوں گے، آپ نے بڑی بڑی محفلیں دیکھی ہوں گی، لیکن جس محفل سے اللہ والوں کی نسبت ہو جائے، ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ وہ مجلس اور وہ جلسہ اتنا مکرم اور معظم ہو جاتا ہے کہ عقیدت و محبت سے آنے والا اگر اس محفل میں آتا ہے تو اللہ بزرگوں کے صدقے میں ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ سوال کرنے والے یہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ والوں کے ذکر سے ہمیں کیا ملتا ہے، بزرگان دین کے بیان کرنے سے فائدہ کیا ملتا ہے؟ اہل ایمان کا عقیدہ ہے عند ذکر الصالحین تتنزل الرحمہ، جہاں اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے۔ بالکل نیچے تشریف رکھیں، راجستان کی نعرہ شان، تکبیر، شیر راجستان مفتی شیر محمد صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مفتی اعظم راجستان زندہ باد، سادات کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ حیدری، یا علی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و صحابک یا خیر خلق اللہ۔ بیٹھ جائیے، آرام سے بیٹھ جائیے، جہاں تک میری آواز پہنچے برائے مہربانی بیٹھ جائے۔ بابا جتنے تا آواز پہنچے مہربانی خدا کے واسطے وہی رہو محفل میں، تمام وہی رہو آرام سے۔ اٹھیا جے کا موجہ دوستو ابا بیٹھا ہمتے ان سے عرض ہے کہ مہربانی خدا کے واسطے پر وہی رہو، آرام سے وہی رہو۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و صحابک یا خیر خلق اللہ۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جہاں اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے آسمان سے رب کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ عند ذکر الصالحین تتنزل الرحمہ، جہاں اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے آسمان سے رب کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، انسان کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، توبہ کی توفیق بھی مل جاتی ہے، اور انسان کا خاتمہ بالخیر ہوتا ہے۔ ہر انسان کو اپنے انجام کی فکر ہوتی ہے کہ میرا خاتمہ بالخیر ہو، اور انسان رب کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہے خدایا عاقبت محمود گردہ طفیل صالحان و نیک مردہ، اے اللہ تیرے محبوب اور نیک بندوں کے صدقے میں میرا خاتمہ بالخیر ہو۔ یہی انسان کے دل میں تمنا اور تڑپ ہوتی ہے کہ نہیں؟ یا رب جسم میں جب تک میری جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے امیر نزا کے وقت میں سلامت میرا ایمان رہے۔ شاعر عرض کرتا ہے کہ مولا زندگی کا جب آخری سفر ہو اور روح قبض انصری سے باہر نکلے، دنیا کی عزت و عظمت ملے نہ مولا کوئی پرواہ نہیں، حسرت دل میں ایک باقی ہے
کہ جیسے روح بدن سے نکلے زباں پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس سے بڑھ کر بندے مومن کے لیے کوئی کامیابی نہیں، اور اس سے بڑھ کر مومن کے ایمان کی کوئی معراج نہیں۔ اگا یہی عرض مہجو گھرا تو توہر اب تو جو تھیے سکرات دم سونجو پیا کلمے سا کوثر کے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لقنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ، تمہارے میتوں کو موت کے وقت میں کلمہ طیبہ کی تلقین کرو، اگر اس وقت میں ان کی زبان پر جاری ہو جائے لا الہ الا اللہ تو آقا فرماتے من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس انسان کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ وہ جنتی ہے۔ تو ہمارا ایمان ہے کہ جہاں اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے، رب کی رحمت کا آسمان سے نزول ہوتا ہے، بندوں کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، اور انسان کو توبہ کی توفیق بھی مل جاتی ہے، اور انسان کا خاتمہ بالخیر ہوتا ہے۔ اب انسان اپنے حسن خاتمہ کی خدا کے بارگاہ میں دعا کرتا ہے کہ نہیں، کہ ایمان ایک تقوی ہے، ایمان ایک خزانہ ہے، اور تقوی ایک انسان کے لیے پونجی ہے۔ ان دونوں چیزوں کو اگر سلامت رکھنا چاہے تو مولا قرآن میں ہمیں یہ ذہن دیتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کی صحبت اختیار کرو، سچوں کی سنگت اختیار کرو۔ مقل مشہور ہے کہ تخم تاثیر صحبت اثر، بیج کے اندر تاثیر ہوتی ہے اور صحبت کا اثر پڑتا ہے۔ صحبت سالے ترا سالے کند، صحبت تالے ترا تالے کند، نیک کی صحبت انسان کو نیک بنا دیتی ہے، برے کی صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے۔ سگ اصحاب کاف روزے چند، پہنے کا گرفت مردم شد، پسر نو با بدام بنشست، خاندان نبوتش گم شد۔ اصحاب کاف کا کتا ایک کتا ہے، جب نیکوں کی صحبت اختیار کرتا ہے تو انسان بن جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا کنعان نبی کا بیٹا ہے، اور نبی سے جب غداری کرتا ہے، نبی کے دامن کو جب چھوڑ دیتا ہے تو ہلاک ہونے والوں میں ہلاک ہو جاتا ہے۔ وَنَادَى نُوحًا ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَعَنَا وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ۔ حضرت نوح علیہ السلام پانچے پٹ کے آواز دین لگا کہ اے مونجا پٹ، موسیٰ اگر تو کشتی میں سوار تھی، ایک کافرن سا گڈ نہ تھی، عرض کرن لگو انی سآوی علی جبل یاسمین من الماء، او ایڑے ڈونگر متے چڑھی وہ ڈونگر مکے خدا جے قہر کا، خدا جے عذاب کا محفوظ رکھندو۔ نوح علیہ السلام پکاریندا رہیا، نوح علیہ السلام جو فرزند نافرمانی کندو رہو، آخر وہ وقت آئیو کہ اللہ جے عذاب میں کافرن سا گر غرق تھی چکو۔ جدے حضرت نوح علیہ السلام جی کشتی جبل جوتی متے روکے تھی، عرض کرے تو ربی ان ابنی من اہلی ان وعدک الحق وانت حکم الحاکمین، اے پروردگار بے شک مجھو پٹ مجھے اہلکا ہو، اے پروردگار تو جو وحدوا، اے نو جے کو تو جو اہل ہوں تو ان کیا ہوں سلامت رکھندس، اے مولا مجھو پٹ سی عذاب میں چو گرفتار تھے۔ رب قدیر فرمایا نو انہو لیس من اہلک انہو عملا غیر صالح، اے نو علیہ السلام تو جو پٹ تجھے اہلما نہ ہو، انہیں جا عمل اچھا نہ ہوا، انہیں جا عمل بہتر نہ ہوا، وہ کافرن ساگر تھی چکو، ایمان حتکا خال ایمان حتکا کھڑی ایمان ان جے دامن میں ختم تھی چکو۔ کہ قرآن ہمیں اسا کے گواہی دے تو کہ نوح علیہ السلام جو سگو فرزند تھی، اگر اللہ جے پیغمبر جی نافرمانی کرے تا کافرن ساگر غرق تھی ونجے۔ اصحاب کعب کا کتا ہو کر اگر اللہ والوں کی صحبت اختیار کرتا ہے تو کتا ہو کر انسان سے بھی شرف اس کا بڑھ جائے۔ نتیجہ ہمیں یہ ملا کہ انسان ہو کر اللہ والوں کی شان میں اگر بکواس کرے تو کتے سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، اور کتا ہو کر اللہ والوں کی اگر صحبت اختیار کرے اور سچوں کی اگر سنگت اور صحبت اس کو میسر ہو جائے وہ انسان سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں 4 مثالیں ہمیں عطا کی، 2 مثالیں رب قدیر نے اہل ایمان کے لیے بیان کی، 2 مثالیں رب نے اہل کفر کے لیے بیان کی۔ ضرب اللہ مثل الذین کفروا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا
صالحین فخانتاہما، قرآن ہمیں پیغام دیتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی یہ دونوں کافروں کے ساتھ تھیں۔ وہ ان دونوں عورتوں نے جب نبی کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے عذاب کے اندر گرفتار کر دیا۔ اور دو مثالیں اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کو عطا کرتا ہے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ نے مثال دی فرعون کی بیوی کی۔ فرعون کی بیوی کا نام ہے آسیہ، وہ نبی کی بیوی نہیں تھی، ہے فرعون کی بیوی۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ 40 سال تک فرعون کی بیوی فرعون کے محل میں رہی اور اپنے ایمان کو اسے چھپا کے رکھا۔ ایک دن اس کے ہاتھوں سے برتن گر جاتا ہے، ان کی زبان سے نکلتا یا اللہ۔ جب ان کے زبان سے یا اللہ کا لفظ نکلا تو فرعون کہتا اپنی بیوی سے میرے گھر میں کس کا نام لے رہی ہو؟ وہ کہتی ہے میں اپنے مولا کا نام لے رہی ہوں۔ وہ کہتا میں تیرا رب نہیں ہوں۔ اس نے اعلان کیا تھا نا، اور تقریباً 500 ساڑھے 500 سال تک اس کے سر میں تکلیف نہیں، اس کے سر اور داڑھی میں سفیدی نہیں۔ تو اپنے وزیر حامان سے کہنے لگا میں کون ہوں؟ تو حامان کہنے لگا تو خدا ہے، استغفر اللہ۔ اگر تو انسان ہو جاتا تو انسانوں کے ساتھ مر جاتا، انسانوں کے ساتھ تو انسانوں کی طرح مر جاتا۔ آخر وہ اس کی جھوٹی خدائی کا اعلان کر دیتا ہے، اور جو اس کی جھوٹی تسلیم کرتا ہے وہ فرعون کے عذاب سے بچ جاتا ہے، اور جو اس کی جھوٹی خدائی کو تسلیم نہ کرے اس کو عذاب میں ڈال دیتا تھا۔ اور کیا عذاب کرتا تھا؟ قرآن کا تھا وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، چومخے کرنے والا فرعون۔ یہاں تک کہ اس کی بیوی حضرت آسیہ نے کہا کہ میں اس رب کو مانتی ہوں جو ساری کائنات کا رب ہے، وہ میرا بھی رب ہے، وہ تیرا بھی رب ہے، حضرت موسیٰ کا بھی رب ہے۔ کہنے لگا آسیہ میرے محل میں تم کس کا نام لے رہی ہو؟ کہ میں اپنے رب کا نام لے رہی ہوں اور موسیٰ پیغمبر کا نام لے رہی ہوں۔ قبول اللہ علیہ، یہ گولڑا کے رہنے والے ہیں۔ پاکستان کے اندر ایک علاقہ ہے جس کو گولڑا کہتے ہیں، پنجاب کا علاقہ ہے۔ ان کے زمانے کے اندر یہ تاریخ چلی کہ قادیانی کون ہے۔ پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ قادیانی اسلام سے خارج ہیں۔ انہوں نے کہا ہم آپ سے مناظرہ کریں گے۔ مناظرہ کرنے کے لیے وہ بھی تیار ہوئے، آپ بھی تیار ہوئے۔ انہوں نے کہا مناظرہ اس شکل میں ہوگا کہ قلم تم بھی رکھو، قلم میں بھی رکھو، کاغذ تم بھی رکھو، کاغذ میں بھی رکھو۔ جس کا قلم خود بخود چلے وہی انسان سچا ہے۔ پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ قلم اپنا میز پہ رکھا اور خود بخود قلم چلنے لگا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ خاتم النبی، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اقرار کیا جاتا ہے۔ آپ کے زمانے کے اندر ایک شخص آیا اور کہنے لگا پیر مہر علی آپ یہ کہتے ہو کہ اگر یہاں سے تم درود پڑھتے ہو تمہارا درود مدینہ طیبہ پہنچ جاتا ہے، اگر یہاں اپنے مرشد کو آواز دو تو پھر مرشد کی بارگاہ میں تمہاری دائی پہنچ جاتی ہے۔ اہل ایمان کا عقیدہ ہے کہ انسان چاہے دور ہو، مرشد ظاہری اعتبار سے جتنا اس سے دور ہو وہ ظاہری دوری حقیقت میں وہ قرب ہے، کیونکہ یہ جو مرشد ہوتے ہیں وہ اللہ کے نبی کے وارث ہیں۔ قرآن کہتا النبی اولیٰ بالمومنین من انفسہم، نبی مومن کے روح سے زیادہ قریب ہے، اور اسی کو قرآن کہتا ہے وسیلہ۔ مولا فرماتا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور مولا تک پہنچنے کے لیے وسیلے کی تلاش کرو، اسی کا نام ہے وسیلہ، جس کو میر سید محمد عارف کھڑی رحمت اللہ اپنے پنجابی زبان میں یوں بیان کرتے ہیں، ہر کوئی آنکھیں راہ دے میں بھی آنکھاں راہ دے، بن مرشد نو راہ نہیں ملتی مروسی وچ راہ دے۔ کہ ہر انسان نماز پڑھتا ہے اور نماز میں کہتا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے راستے پہ چلا۔ نماز وہاں بھی پڑھو تھا، نماز آؤں بھی پڑھا تو نماز سانجا مرشد بھی پڑھن تھا، اللہ وارا بھی نماز پڑھن تھا۔ ہر انسان جی پکار نماز میں یہ ہے نا اہدنا الصراط المستقیم، اے مولا مکے سیدھے رستے متے ہلا، ہر صراط مستقیم چھائے۔ پیر مہر علی شاہ فرمائن تھا، حضرت میر محمد عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ پنجابی زبان میں ارشاد فرمائن تھا، ہر کوئی آکے راہ دے
میں بھی آنکھا راہ دے. ہر انسان یہ کہتا ہے کہ مولا اہدنا الصراط المستقیم. مرشد بھی کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم. اب کہتے ہیں کہ صراط مستقیم ہے کیا؟ تو فرماتے بن مرشد نو راہ نہیں ملتی مر کسی وچ راہ دے. ایہو رستو اگر طے کرنوا ان سیدھی واٹ کے اگر اپنانوا تو مرشد جے دامن کے مضبوطی سے پکڑ. پیر نہ بغضی کی بے پیری سفر ہست پر آفات پر خطر. کس راستے کو پار کرنا ہے اور آخرت کے سفر کو تجھے طے کرنا ہے تو آخرت کے سفر کے لیے مرشد کی ضرورت ہے. میں تمہیں ذہن دیتا ہوں کہ مرشد انسان کے لیے ایک رہنما ہے, وہ ایک وسیلہ ہے, وہ اللہ تک پہنچاتا ہے. جنید بغدادی کی بارگاہ میں ایک شخص آیا, اس نے کہا کہ مجھے سمندر پار کرنا ہے. آپ سمندر میں آگے آگے ہیں بنا کشتی کے, وہ پیچھے پیچھے فرماتے ہیں کہ جو میں کہوں تجھے وہ نہیں کہنا ہے, اور میں یا اللہ کی رٹ لگاؤں تو یا جنید یا جنید کی رٹ لگانا. وہ یا اللہ کی رٹ لگاتے ہیں اور وہ پیچھے یا جنید کی رٹ لگاتے ہیں. بھنور کے اندر جب قریب کم کشتی جب سمندر کے بیچ میں پہنچے تو شیطان برغل آتا ہے. اس کا تو وعدہ تھا نا, اللہ کی بارگاہ سے جب راندہ ہوا اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا. رب نے فرمایا فخرج منا ان علیک لعنتی الی یوم الدین, لعنتی میری بارگاہ سے نکل جا. نظر اللہ نے ابلیس کو بھی عطا کی تھی, نظر فرشتوں کے پاس بھی تھا, لیکن نظر میں فرق تھا. ابلیس کی نظر اٹھی تو آدم پر رک جاتی ہے, اور اللہ والوں کی اور فرشتوں کی نظر اٹھتی ہے تو آدم میں چلی جاتی ہے. جب اس نے پر دیکھا تو مٹی نظر آئی.